بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، پچھلے دنوں کے اندر تحریک لبیک اسلام کے سربراہ، ادارہ صراط مستقیم کے سربراہ، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے بڑے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ایک کانفرنس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خبر قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبلہ جلالی صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور یہ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب ہے جو لوگ قبلہ جلالی صاحب اور حافظ سعد رضوی صاحب ان کو آپس کے اندر لڑانے والی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کی آپس میں مخالفت کروانا چاہتے ہیں۔ تو قبلہ جلالی صاحب نے کمال کر دیا، بڑے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ قبلہ جلالی صاحب نے ایک کانفرنس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ایسی بات کی، اور آنے والے دنوں کے اندر جو الیکشن آئے گا اس الیکشن کے اندر اپنا معاملات لوگوں کے سامنے رکھ دیے کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو قبلہ جلالی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو جن علاقوں کے اندر ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں تحریک لبیک اسلام، اور پچھلے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے۔ ایک تو ان کی اپنی جماعت کے کچھ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف حلقوں کے اندر، اور دوسرا یہ کچھ جگہوں پہ سنی تحریک کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ان کی سپورٹ کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان فلاح پارٹی کے اگر کوئی امیدوار کھڑے ہوں گے پاکستان کے کسی حلقوں کے اندر، تو ڈاکٹر جلالی صاحب کے تربیت یافتہ، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے، آپ کی فکر، آپ کے نظریے کے ماننے والے، وہ جہاں پہ قبلہ جلالی صاحب کے اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے وہاں پہ ان کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں پہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہ ہوں گے وہاں پہ سنی تحریک کا اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کی، اور اگر پاکستان فلاح پارٹی کا وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو اس کی سپورٹ، اس کی حمایت کریں گے۔ تو اس کے علاوہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے بہت ہی خوبصورت، اور مجھے یقیناً یہ آپ کا بیان سن کے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر حالات مزید بہتر ہوں گے۔ انہوں نے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر ہماری حمایت، ہماری محبت، ہماری سپورٹ نہ نون لیگ کے ساتھ ہوگی، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، جو کہ یہ تینوں جماعتیں اسلام کی بھی دشمن ہے، پاکستان کی بھی دشمن ہے، اور انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ کا اعلان تو کیا مگر ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی، اور ظاہری بات ہے جب حمایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دو حلقوں کی بات نہیں کی، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہوں گے وہاں پہ پورے پاکستان کے اندر جن جن حلقوں کے اندر تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ہماری محبت تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوگی، ہمارے ووٹ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کو ملے گی، مگر شرطیں رکھی ہے۔ اب شرطیں وہ ہے کہ جو ظاہری بات ہے قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب ایک بڑے متحرک سنی ہے اور سنیت کی جان ہے، اور انہوں نے ہر معاملے کے اندر اپنا موقف اور قرآن و سنت کے مطابق آپ نے ہر موقع پہ
دین اسلام کے علم کو بلند کیا ہے، اللہ رب العزت ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے لیے ہیرے سے قیمتی ہے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ اب قبلہ جلالی صاحب نے جو تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ کرنے کا اعلان تو کیا، مگر ساتھ ہی تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹ کرتے کرتے چند شرائط بھی رکھی کہ اگر ان شرطوں پہ تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ پورا اتریں گے تو ہماری ہر علاقے کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ہمارے سپورٹ بھی ہوگی، ہمارا ووٹ بھی تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کے لیے ہوگا۔ اور وہ شرائط کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میری نظر کے اندر تو وہ شرطیں بہت ہی اہم ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ان شرائط کے ساتھ آپ کہیں کہ بالکل قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی شرط جو ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے، یعنی اس کا عقیدہ درست ہونا لازمی ہے۔ صحیح العقیدہ سنی ہونا، عالم ہو نہ ہو، کم از کم علمی چند اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی، اسلام کے ساتھ اس کا رجحان، اسلام کے ساتھ اس کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے صحیح العقیدہ سنی ہوگا تو ڈاکٹر جلالی صاحب کی جو پارٹی تحریک لبیک اسلام ہے وہ پاکستان کے ہر علاقے کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے چونکہ یہ اہل سنت کی جماعت ہے، ہمارے قبلہ امیر المجاہدین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے موقف ہمارے سامنے ہے اور ان کے بیٹے کا موقف بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری شرط جو بالکل ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کا پہرے دار ہونا چاہیے، ختم نبوت کے حوالے سے رائے برابر بھی اس کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آپ ایک روٹین علاقے وائز یا ایک آپ یعنی اس کو با اثر شخصیت ہونی چاہیے۔ با اثر سے مراد یہ ہے کہ تیسری جو قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ کردار وائز اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں سیاست کے اندر اکثریت کے ساتھ جو بدماش ہیں، جو جناب یہ اس طرح کے رویہ اپنانے والے، اور پھر یہ آپ لوگ ان سب کو جانتے ہو تو ان کا جناب جو ہے وہ ہاتھ بھی وزنی ہوتا ہے، ان کے پاؤں بھی وزنی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جناب پورے جو ہے وہ لوگ سپورٹ ہی انہیں کرتے ہیں، شریف آدمی کو جلدی لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بیچارہ شریف ہے، اب وہ شراب کا کام کرنے والا کسی شریف کو ووٹ دے گا؟ وہ بدماش کو ووٹ دے گا۔ کم از کم اگر شراب پینے والے کو ووٹ نہیں دے گا تو کم از کم شراب کی حمایت کرنے والے کو ضرور ووٹ دے گا۔ اس کو پتا ہے کہ میں تو شراب کا کاروبار کرتا ہوں اور کل کو اگر میری سفارش کرنے کی ضرورت پڑی تو اگر کوئی نیک آدمی ہوا وہ میری سفارش کیا کرے گا، اس لیے میں اسے ووٹ دوں گا۔ اس لیے تیسرے نمبر پہ کردار وائز، اور آخر کے اندر انہوں نے ایک ایسی بات کی جو یقیناً کرنی چاہیے بھی تھی، اور یہ ان کا تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کرنا، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے اس چیز کا بھی اعلان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری جو تحریک ہے تحریک لبیک اسلام، چونکہ یہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ، ہماری تحریک کے ساتھ جو وابستہ ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرے، کیونکہ تحریک لبیک اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کی کچھ باتوں پر مخالفت ہے، لیکن زمانے والوں نے، لوگوں نے، اور بالخصوص اسلام دشمنوں نے ان کی مخالفت کو بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے سامنے شو کیا ہے۔ حالانکہ مخالفت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری اس تحریک لبیک پاکستان کی جو شورا ہے
جو قیادت ہے ان کے ساتھ جو ہماری مخالفت تھی وہ آج بھی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی باقی سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے ایک ہٹ کر ہے، اور اگر یہ شرائط پر پورا اترتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ جلالی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑے ہو کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ قدم قدم پہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ قبلہ جلالی صاحب نے فرمایا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان ہمارے ان شرائط پر پورا اترتی ہے تو پاکستان کے جن جن حلقوں کے اندر تحریک لبیک اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی، ہمارے سپورٹ بھی تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹوں کے لیے ہوگا، ہمارا ووٹ بھی تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹوں کے لیے ہوگا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں جس طرح قبلہ جلالی صاحب نے لچک دکھائی ہے، ایسے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ دونوں سنی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک اب بھی پورے عروج پر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اگر یہ دونوں مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ تحریک لبیک پرواز کرے گی، اور زیادہ پرواز کرے گی۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے شب و روز آپ کا نظام ملک پاکستان کے اندر لانے کے لیے شب و روز محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو حضرات تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک اسلام، سنی تحریک، جمعیت علماء پاکستان اور جتنی سنی تحریکیں ہیں اور جو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا جو ہے وہ ایک نظام لے کر نکلے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اللہ تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔